ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی خوش رہے اور اچھی زندگی گزارے، لیکن ماؤں کی خواہش نا تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ ہر ماں یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی خوش رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہے کہ میری بیٹی قابل فخر زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی گزارے کہ ہم سب کے سر فخر سے بلند ہو جائیں۔ اور ہر ماں یا ہر والدین ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کچھ عظیم، کچھ بڑے کام کرے۔ اس لیے آج کل نا مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ کلیئرلی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کی بیٹی ایک عظیم انسان بن جائے، یا ایسے کام کرے گی کہ جس کی وجہ سے ان کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے۔ جو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ لڑکیاں ہوں تو ایسی ہوں۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کچھ ایسی ہو کہ وہ کچھ بن کر دکھائیں۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس بیٹیوں کی شادی کر دیں گے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ یہ بھی نو ڈاؤٹ ایک اچھا اور بڑا مقصد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ پروڈکٹیو کریں، اور جب شادی ہو جائے تو وہ جس گھر میں جائیں وہ وہاں اپنا ایک نام پیدا کریں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی خواہش ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسی بیٹیاں بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا، کوئی ڈیفرنٹ، کوئی منفرد ٹاپک لے کر آؤں جن سے آپ کو کچھ کچھ سیکھنے کو ملے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھے اس کی زندگی میں اچھا چینج بھی آئے، جو میں کلیم کر رہی ہوں اپنی ویڈیو میں۔ سو ڈیفینیٹلی آج کی ویڈیو میں بھی آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی بچیوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ، فردرنس یا بیٹرمنٹ ضرور آئے گی۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 5 ایسی خوبیاں بتا رہی ہوں جو آپ نے اپنی بیٹیوں میں پیدا کرنی ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ آپ کی بیٹی بہت ترقی کرے گی، بہت اچھی، پیسفل، پاکیزہ زندگی گزارے گی، کامیاب، خوشحال زندگی گزارے گی، ایسی زندگی جس سے آپ ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی بیٹی پر فخر کریں گے۔ یہ سب پوائنٹس نا آپ کی بچیوں کی مینٹلی گروتھ کے لیے، ان کو مینٹلی اسٹرانگ بنانے میں ہیلپ کریں گے۔ آئیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ in your life. I'm also fine, alhamdulillah. So moving to the first point, that is teach her to put others first. یعنی آپ نے اپنی بچیوں کو سمجھانا ہے کہ تم نے ہمیشہ دینے والے بننا ہے، آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے۔ اگر معاشرے میں دیکھا جائے نا کہ کون سے لوگ معاشرے میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور کون سے لوگ رحمت ہوتے ہیں معاشرے کے لیے، جن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے تو معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگ، آج تک ان کا نام اسی لیے لیا جاتا ہے کہ ان کی سوچ اور عمل ہمیشہ دینے والے تھے۔ وہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بس اثار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں یا بزرگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ تو اسی پر فرض اور واجب ہوتی ہے نا جس کے پاس بہت سارے ایسٹس ہوں۔ ایسے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی سوچ ہمیشہ دینے والی تھی۔ اب چاہے وہ توانائی ہو، وقت ہو، دولت ہو یا علم ہو، کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہ لوگ مانگنے آئیں اور نہ دی جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ مال جمع نہ کرو، اسے خرچ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کرو، ان کا حصہ نکالو، ان کی خیر خواہی کرو۔ اس لیے شروع سے ہی نا اپنی بچیوں میں یہ ٹریٹس پیدا کریں کہ وہ مغرور نہ بنیں، دینے والی بنیں۔ بچیوں کو عاجز بننا سکھائیں، نہ کہ ایٹیچیوڈ والی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں جو بچیاں ایٹیچیوڈ رکھتی ہیں نا، لوگ وقتی طور پر ان کے روب میں آ جاتے ہیں، روب میں آنے کی وجہ سے ان کو اہمیت بھی دے دیتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی بے عزتی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل بڑا انسان اسی کو سمجھا جاتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے۔ کنجوس کی عزت نہیں کی جاتی۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں بہت پازیٹیو ہوتی ہیں نا، اور پورے خاندان کی ان کے بارے میں یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ جا کر بہت اچھا گھر بسائیں گی اور ان کے سسرال والے بھی ان سے خوش رہیں گے، لیکن بعض اوقات ان کا جو نا یہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دینا چاہتی ہیں لیکن وہاں سے خود لینے والی بن جاتی ہیں اور نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی فار دا ٹائم بینگ کوئی بیماری آ جاتی ہے جیسے ٹائیفائڈ، ملیریا یا کوئی بھی اس طرح کی وقتی طور پر، تو آپ کو آف کورس اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے،
کیونکہ ہر وقت تو وہ آپ کے پاس نہیں ساتھ نہیں رہ سکتے نا، ان کو باہر کے بھی کام ہوتے ہیں. تو اس طرح مشکل وقت میں نا اپنی بچیوں کو کسی کے کام آنے والی بنائیں، کیونکہ مشکل کے وقت کسی کو آپ کی مدد کی شدت سے ضرورت ہو سکتی ہے، اور اسی ٹائم پہ نا کسی کے کام آنا بہت معنی رکھتا ہے. تو اپنی بیٹیوں میں شروع سے ہی ایک دوسرے کے کام آنے والی خوبیاں ضرور پیدا کریں، جو ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از فائٹ یور اون بیٹلس، یعنی اپنی جنگ خود لڑیں. دوسری خوبی جو آپ نے اپنی بیٹی کے اندر پیدا کرنی ہے نا، وہ یہ کہ وہ اپنی جنگ خود لڑنا سیکھیں. پیرنٹس خاص طور پر بیٹیوں کو نا خود کمزور بناتے ہیں. بیٹوں کو تو چلو یہ بول دیتے ہیں کہ یہ باہر جاتے ہیں، اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں، خود ہی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن بیٹیوں کے معاملے میں تھوڑا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کے معاملے میں تھوڑا اوور پروٹیکشن شو کرتے ہیں. بیٹوں کے معاملے میں نا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے مسئلے خود ہی باہر کا حل کرنا سیکھ لیتے ہیں. لیکن لڑکیاں یوزلی ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہوتی ہے نا ماں کو آ کر بتاتی ہیں، اور مائیں کیا کرتی ہیں، سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے خود ان کے اسکول پہنچ جاتی ہیں یا محلے میں پہنچ جاتی ہیں. فرسٹ آف آل تو ایسی مدرس کو نا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ نا اپنی بیٹیوں کو بھی کمزور بناتی ہیں. تو ایسی مدرس ایک کمزور لڑکی کو بڑا کر رہی ہوتی ہیں، جو آگے چل کر خود اس کے لیے لڑتی ہیں اور اس کا ہر مسئلہ خود حل کرتی ہیں. اگر بچے کو اسکول میں کوئی پرابلم ہے نا تو اسے خود حل کرنے دیں، خود نہ پہنچ جائیں ہر مسئلے کا حل کرنے کے لیے. اس طرح سے بچے میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ٹیک ایڈوانٹیج آف اپرچونیٹیز، یعنی اپنی بچیوں کو موقع سے فائدہ اٹھانا سکھائیں. اچھا، یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، موقع سے فائدہ اٹھانا یا موقع پرست ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں. جو بندہ موقع پرست ہوتا ہے نا، وہ دوسرے بندے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، بلکہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. اس کے برعکس موقع سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول میں کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے اور کسی بچے کو تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، تو اسے اویل کرے، ضائع نہ کرے، اور اپنی بچیوں کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن میں حصہ لینا سکھائیں. اور اس چیز کو کہتے ہیں موقع سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ روز روز تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی نا. تو جب بھی موقع ملے اپنی بچیوں کو ضرور موقع دیں تاکہ وہ اسے اویل کریں، اور انہیں سکھائیں کہ اپنی پرسنالٹی میں اس کو شامل کریں. کیونکہ پڑھائی کے علاوہ بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز میں جب بھی آپ کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، اور ان کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے. اسکول میں اکثر کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی اسپیلنگ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو اپنے بچے کو ضرور اس میں شامل کروائیں. غرض یہ کہ جہاں بھی آپ کی بچیوں کو صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، تو اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کریں. جتنی زیادہ آپ کی بچیاں موقع سے فائدہ اٹھانے والی ہوں گی نا، اتنے زیادہ ہی وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گی، ترقی کریں گی اور کامیاب انسان بنیں گی. کیونکہ شروع سے ہی بچیاں جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں نا، تو وہ ان کی عادت بن جاتی ہے. وہ بڑی ہو کر بھی پھر چیزوں کو اویل کرتی ہیں، بڑی بڑی اپرچونیٹیز کو ضائع نہیں ہونے دیتی. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل پر بھی اتنے زیادہ کمپٹیشن ہوتے ہیں، کمپیکٹ ویب سائٹس ہیں پاکستان میں، یا گوگل پہ بھی بہت زیادہ آن لائن کورسز کرواتے ہیں، پھر کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور آخر میں پھر ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لیول پر ویلڈ ہوتے ہیں. اس طرح کے بچے نا پھر بعد میں فری لانسنگ کی طرف آتے ہیں، اور وہ آن لائن جابس کی طرف آتے ہیں. اور بچیوں کے لیے تو آن لائن جاب سے بڑھ کر کوئی بھی اور اپرچونیٹی نہیں ہے، کیونکہ انہیں گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا اور گھر میں رہ کر وہ ارننگ بھی کر سکیں گی. جب آپ کی بچی ارننگ کرنا یا سٹارٹ کرتی ہے نا، تو اس کا کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. بیٹوں سے بڑھ کر آپ کی مدد کرتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، ارننگ بھی کرتی ہیں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو بیٹیوں کے لیے نا سیلف ریلائنٹ بننا بہت زیادہ ضروری ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لکھ لیا اور گھر میں وہی ہانڈی چولہا اور وہی گھرداری. نو، بچیوں نے بھی جاب کرنی ہے، آن لائن ہو یا فزیکل بھی کر سکتی ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتی ہیں یا جا سکتی ہیں یا ان کے گھر کا ماحول ایسا ہو. اور بیٹیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا فزیکل ڈیولپمنٹ کی ایک قسم ہی ہے.
تو موقع ضائع نہ کروائیں اپنی بچیوں سے. وہی لڑکیاں ترقی کرتی ہیں جو وہ اور لوگ بھی انہی کو پسند کرتے ہیں جن کے پاس تجربات ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے آن لائن بھی کیا ہوتا ہے, انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی کیا ہوتا ہے. بے شک فیلئر آتے ہیں لیکن چھوڑتی نہیں ہیں, کرتی رہتی ہیں کام. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ باہر نکلیں اور طرح طرح کے کام کریں. میں آن لائن جابس کی بات کر رہی ہوں. آن لائن جابس آج کل بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے, سوشل میڈیا پر بھرمار ہے. ہر پلیٹ فارم پر بھی کوئی نہ کوئی آن لائن جاب دکھائی دے جاتی ہے. شروع سے ہی نا اپنی بیٹیوں کو موقع دینے میں ساتھ کھڑے ہوں, موقع ڈھونڈ کر دینے میں ان کی مدد کریں. بہت سے گھروں کے ماحول نا اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو 9 to 5 جاب کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت دیں. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن آپ آن لائن جاب یا آن لائن کورسز ضرور بچوں کو کرائیں. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, دیٹ از ٹیچ یور ڈاٹرز گریٹیٹیوڈ. بچیوں کو خوش رہنا اور شکر کرنا سکھائیں. دیکھیں بچیاں نا ہمیشہ سینسٹیو ہوتی ہیں, چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی. اپنی بچیوں کو ہمیشہ خوش رکھا کریں, اور یہی نہیں بلکہ اپنے گھر کا ماحول بھی دوستانہ اور خوشگوار رکھا کریں. جب آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار اور دوستانہ ہوگا نا تو آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. اور اگر آپ غصے والے والدین ہوئے نا تو وہ اپنے چھوٹے موٹے پرابلمس آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ میں بتاؤں گی نا مما کو تو مما مجھے ڈانٹے نا, بابا مجھے ڈانٹ دیں گے. تو وہ اپنے مسئلے نا اپنے اندر ہی رکھتی ہیں اور بیچاری ناخوش رہتی ہیں. تو اس لیے بچیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کریں, خوش رہا کریں. اور دوسری بات یہ کہ انہیں شکر کرنا ضرور سکھائیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا سکھائیں, کیونکہ جو شکر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ شکر کرو میں اور دوں گا. تو چھوٹے موٹے کرائسس اللہ نہ کرے کبھی آ جاتے ہیں تو بچیوں کو فوراً ناشکرہ نہ بننے دیں. ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, آپ کو اتنی اچھی شکل دی ہے, آپ پڑھتی ہو اپنی مرضی سے, آتی جاتی ہو اپنی مرضی سے, کھیلتی ہو, کھاتی پیتی ہو. تو آپ کی صحت سے اور آپ کی اتنی اچھی فیملی سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, دیٹ از بی پازیٹیو انفلوئنسر آف یور ڈاٹرس. اچھا, جب تک آپ یہ 5th پوائنٹ پر عمل نہیں کریں گی نا بینگ اے مدر, تو پچھلے پوائنٹس کا بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو یہ سارے کام اپنے عمل سے کر کے اپنی بیٹیوں کو کر کے دکھانے ہیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کی پازیٹیو انفلوئنسر بننا ہے. آپ کو مثبت اثرات چھوڑنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ خود خاندان والوں کی ادھر ادھر کی غیبت کرتی رہیں, چغلیاں کرتی رہیں, لیکن اپنے بیٹیوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ کسی کی برائی نہ کریں, یہ کسی سے جیلس نہ ہوں, یہ کسی سے حسد نہ کریں. تو اگر آپ کے اندر یہ سارے ڈیفیکٹس یا امپرفیکشنز ہیں نا تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بچی میں بھی ضرور انہیرٹ ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ نے ایسا بننا ہے جیسا آپ اپنی بیٹی کو بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتی ہیں, لیزی رہتی ہیں, تھوڑے بہت گھر کے کام کر کے واپس ٹی وی پر اپنا ٹائم ضائع کر دیا, لیزینس کا بری طرح شکار ہے نا, لیکن آپ اپنی بیٹی کو یہ لیسن دیتی ہیں, یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ بیٹا ٹائم نہیں ضائع کرنا, ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی بچی آپ کی بات پر عمل نہیں کرے گی. آپ اسے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھائیں, اور جب آپ کے عمل ایسے ہوں گے نا, آپ اپنے عمل سے پروف کر کے بتائیں گے نا, تو آپ کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور اگر آپ یہ سب غلط کام کر رہے ہیں نا اور بولیں کہ میری بیٹی بڑی انسان بن جائے, آپ جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں گے نا ان کے ماں باپ نے ان کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں, محنت کی ہوتی ہے. اس طرح جب بچیاں یہ دیکھتی ہیں نا کہ ہماری ماں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کسی طرح کماتی ہیں, آن لائن ارن کرتی ہیں, فری لانسنگ کرتی ہیں یا وٹ ایور, تو ان کی بھی یہی ہیبٹ شروع سے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ارن بھی کرنا ہے, گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ کمانا بھی ہوتا ہے, صرف ایک ہی بندے پر ڈپینڈنٹ یا بوجھ بن کر نہیں رہنا. جب بچیوں نے دیکھا وہ یہی ہوتا ہے نا کہ گھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, کھانا پکایا جاتا ہے, کھانا کھایا جاتا ہے اور بس ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو پھر وہ بھی اپنی تھرو آؤٹ لائف یہی کرتی ہیں. اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بچیوں کا پھر کچھ ایکسٹرا کچھ پروڈکٹیو کرنے کا نا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتا. ان کو بس یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام کچن دیکھنا ہے, ہانڈی چولہا کرنا ہے, کھانا کھایا, صفائی کی, ٹی وی دیکھا, دیٹس اٹ. بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں نا ایسے لوگ نظر آتے ہیں. جب آپ ایک بیٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں نا, اٹ مینس کہ آپ پورے خاندان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور جب آپ ایک بیٹے کو کریں گے نا ایجوکیٹ, تو ایک انسان کو ایجوکیٹ کریں گے.
بس خواتین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اگر یہ نیگیٹو انفلوئنس ہونا تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ اپنی بیٹیوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں ایز مچ ایز یو کین، تاکہ وہ کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف۔ اگر لائف میں اللہ نہ کرے انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، اسٹرانگ ہو، معاشرے کا ہر طرح سے خود مقابلہ کر سکیں۔ سو اٹس اباؤٹ آل مائی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔